ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ کے متعلق میں آپ کو اس کی فضیلت اور اس سے مشکلات کے حل کے متعلق آج بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ بے شک سب سے بہترین نام اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، اور جب بھی تم اللہ کو پکارو تو اس کے ناموں سے پکارو، چاہے وہ ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کو اس کے نام سے پکار کر اور انسان اس سے مانگے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات جب کہتی ہے مانگو تو مجھ سے میرے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکار کر مانگو، یعنی اللہ کے صفاتی نام ہیں یا غفار یا قہار یا رحمان یا قدوس، کوئی بھی اللہ کے نام ہے وہ صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام اللہ کا ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ اب اللہ نام جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اگر لفظ اللہ جب کہتے ہیں تو عرش تک جو ہے آپ کی آواز فریاد پہنچ جاتی ہے، اور اللہ کا نام اتنا پرتاثیر ہے کہ اس میں آپ کوئی لفظ نکال بھی دیں تو اس کی تکثیر نہیں ہوتی، اس میں تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے نام میں ایسی ہیبت رکھی ہے کہ آپ دیکھیے آپ کہتے ہیں اللہ، اب اس میں آپ جو ہے الف نکال دیں پیچھے للہ تو وہ بھی اللہ ہے، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آپ اسے لام بھی نکال دیں تو الف اور لام نکل گیا شروع کا، تو چار لفظ ہیں چونکہ چار حرف ہیں یہ، تو الف لام نکالا تو لہو بچ گیا، لہو بھی اللہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آپ لام تیسرا بھی نکال دیں تو پیچھے ہو بچتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ اللہ نے اپنے نام میں خاصیت رکھی ہے، اور اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی یہی خاصیت ہے کہ آپ کے محمد تعریف جس کی سب سے زیادہ کی گئی ہو، تعریف کے لائق ہو، جو میم ہٹا دیں حمد وہ بھی تعریف بنتا ہے، اور پھر آپ جو ہے ہا ہٹا دیں مد کھینچنا یعنی جنت کی طرف کھینچنا، دوزخ سے بچانا، یہ بھی آپ کی صفت ہے، اور پھر آپ کا میم بھی ہٹا دیں دا بچتا ہے، دعوت کو کہتے ہیں یعنی دعوت دینا اور بلانا، آپ داعی ہیں ادعو الی سبیل ربک، تو آپ کیا ایک حرف اللہ اور محمد کا ہٹا دیں، دو ہٹا دیں، تین ہٹا دیں، معنی چینج نہیں ہوتا۔ تو لفظ اللہ پر ہیبت ہے، اور جو اس کو روزانہ 1000 بار پڑھتا ہے اللہ 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 اسے اتنا ہیبت والا بنا دیتے ہیں کہ جہاں وہ جاتا ہے لوگوں پہ اس کا رعب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، اور لوگ اس کے جو سامنے جو ہے ادب سے جھک جاتے ہیں۔ اور جو انسان کسی بھی حاجت کے لیے، مشکل کشائی کے لیے لفظ اللہ اللہ یہ 300 بار پڑھ کے دعا کرتا ہے، جب بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، اس کے کام بن جاتے ہیں، اور اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور اس کے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ خوف ہو، پریشانی ہو، آپ اللہ اللہ یہ کہنا شروع کر دیں، آپ کا خوف ختم ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور جب انسان اللہ کہتا ہے تو پوری کائنات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کی آواز کو گھما دیتے ہیں، اور اس کی آواز پر جو ہے فرشتے اور مومن جنات جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، چونکہ اس نے اللہ کو اس کے ذاتی نام کے ساتھ پکارا ہے۔ اس لیے کلمہ میں لفظ اللہ آیا ہے، نماز میں لفظ اللہ آیا ہے۔ اللہ کو اللہ ہی کہنا چاہیے، گاڈ یا خدا کہنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کی جمع نہیں ہوتی، اللہ وہ ہے جو یکتا ہے۔ اللہ کو اللہ کہیں، آپ کو سرور ملے گا، آپ کو شعور ملے گا، اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔